اللہ 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 ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھی بات چینل کے خصوصی پروگرام ذکر میرے حبیب کا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، آج ہم ذکر میرے حبیب کا پروگرام کی 163ویں قسط پیش کریں گے۔ جیسا کہ ہم نے گزشتہ قسط میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے بین الاقوامی دعوت کے سلسلے میں کیے جانے والے اقدامات کے بعد ہونے والے نتائج کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ آج بھی یہ جاری رہے گا، خاص کر نبوت کے بعض دعوے داروں کا ذکر۔ ان مثالوں کو دیکھ کر فلیحہ بن خویلد اسدی کے منہ میں بھی پانی بھر آیا تھا، اور اس نے بھی جعلی نبوت کے بل پر بازی مار لینا چاہی۔ اپنے قبیلے بنو غطفان میں سے اسے پیروکار ملے، اس نے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھ کر اقتدار میں سے حصہ مانگا۔ اس کے فتنے کا خلاقمہ بھی دور صدیقی میں ہوا۔ پھر اس کے بعد عمان کے لقیط بن مالک ازدی کو جب حوزہ بن علی کی جانشینی ملی تو اس کے دماغ میں بھی کیڑا کلبلانے لگا۔ دراصل یہ مختلف افراد مختلف علاقوں میں اس لیے اٹھے کہ ان کو اپنے ارد گرد جاہلیت پرستوں، بطور نفاق اسلام قبول کرنے والوں، پرانے جرائم پیشہ فاسقوں، زنا، شراب، جوے اور سودخواری کے متوالوں، ایک مرکزی نظام کی اطاعت کے مقابلے میں اپنے قبیلے کی سربلندی چاہنے والوں، پھر زکوٰۃ دیتے ہوئے اور زکوٰۃ کے اموال کو مدینہ جاتے ہوئے دیکھتے ہوئے اندر ہی اندر کڑنے والوں، نیز اپنی چھوٹی موٹی قیادت کے ماتمیوں کی ایک اچھی خاصی تعداد دکھائی دیتی تھی۔ اس تعداد کو یہ لوگ حرکت میں لے آئے، اور ان کے طفیل جاہلیت کی دم توڑتی ہوئی قوت نے ایک آخری سنبھالا لیا۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیار کردہ قیادت نے حالات کی خوفناک نزاکت کے باوجود بڑے مضبوط ہاتھوں سے ان فتنوں کا سر کچلا، اور عرب کے ایک ایک متنفس کو نظم میں کس دیا۔ حج اسلام کے ایک عظیم درجے کی بنیادی عبادت ہے۔ حرم پاک جو دعوت ابراہیمی کا مرکز تھا، اور جس کے ذرے ذرے پر دین کی تاریخ کے قیمتی نقوش ثبت ہیں، جس کی فضا میں ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دعائیں رچی بسی ہیں، اور پھر جس کے پورے ماحول میں خود محسن انسانی صلی اللہ علیہ وسلم کے کارنامہ حیات کے ابواب بکھرے ہوئے ہیں، وہ ہمیشہ کے لیے اسلامی دعوت اور دین حق کا عالمی مرکز اور قبلہ قرار پایا۔ ہر صاحب توفیق مسلمان کے لیے عمر بھر میں کم از کم ایک بار اس مرکز پر مقررہ ایام حج میں حاضری دینا، شعائر و مناسک ادا کرنا، قربانی کی سنت ابراہیمی کو تازہ کرنا، انبیاء علیہ السلام کی تاریخ کے نقوش اور برکات سے بہراندوز ہونا، دنیا بھر سے آنے والے نظریہ حق کے علمبرداروں اور اسلامی نظام اخوت کی رفقا سے رابطہ پیدا کرنا، اور ہر طرف سے منہ موڑ کر کامل عاجزی کے ساتھ اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دینا فرض ہے۔ فرضیت حج کا یہ حکم 9 ہجری میں نازل ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کر 300 رفقا کے ساتھ مکہ روانہ فرمایا کہ وہ ان کو اپنی عمارت میں حج ادا کرائیں۔ برسبیل تذکرہ اس حج کے بارے میں چند اہم باتیں درج کی جاتی ہیں، کیونکہ دینی اور سیاسی دونوں لحاظ سے اس کی بڑی اہمیت اسلام کی تاریخ میں موجود ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمارت کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دوسری ذمہ داری سونپی کہ وہ سورہ توبہ پہلی 4 آیات حج کے اجتماع میں سنائیں اور حکم خداوندی کے مطابق ضروری اعلانات لوگوں تک پہنچا دیں۔ قابل اعلان امور یہ تھے کہ ایک تو سابق جاہلانہ شرک پر قائم رہ کر جن لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا اسلامی ریاست سے معاہدہ کر کے مفادات محفوظ کر رکھے تھے، ان کے سامنے اعلان کر دیا گیا کہ 4 ماہ کی مہلت ہے۔ اس کے بعد تمام ایسے معاہدات بحکم خداوندی کالعدم ہو جائیں گے۔
اس دوران میں وہ اپنے لیے راہ عمل خود طے کر لیں کہ آیا ان کو اس ریاست کی شہریت ترک کر دینی ہے یا جنگ کرنی ہے یا پھر اسلامی ریاست کے اندر بحیثیت مسلم کے رہنا ہے۔ یعنی اب ریاست در ریاست کا کوئی موقع نہ تھا، اور اسلامی حکومت اپنے حدود میں خود مختاری کے جزیرے قائم رکھ کر اپنے تقاضے پورے نہیں کر سکتی تھی۔ ایسے معاہدات کو ختم کرتے ہوئے بھی برسرعام اعلان کرایا جانا ضروری ہوا، اور پھر 4 مہینے کی کافی مہلت دوسرے فریقوں کو دی گئی۔ یہ رعایت بھی دی گئی کہ اگر کوئی مشرک اس مدت میں مدینے آ کر اسلام کو سمجھنا چاہے تو اس کو بحفاظت آنے جانے کا موقع ہوگا۔ پھر مشرکین میں سے بھی ان لوگوں کو الگ رعایت دی گئی جنہوں نے دیانتداری سے ایفاء عہد کیا تھا۔ ان کے معاہدات کو ان کی مقررہ مدتوں تک کے لیے بحال رکھا گیا۔ اصل زد ان مشرکین پر تھی جنہوں نے اسلام مخالف دشمنی اور جنگ کے خوفناک محاذ بنائے، تصادم کرتے ہوئے ساری اخلاقی حدیں توڑ ڈالی، پھر قول و قرار سے بار بار پھرے اور ہر قسم کے لحاظ و مروت کو بالائے طاق رکھ دیتے رہے۔ یہ وہ مشرک تھے جنہوں نے راہ حق کو روکنا چاہا، جنہوں نے دین حق میں عیب نکالے، جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر سے نکالنے کے منصوبے باندھے، اور جنہوں نے جنگ و جدل میں پہل کی۔ دوسرا اعلان یہ کیا گیا کہ آئندہ حرم پاک اور مساجد کی تولیت کسی مشرک کو نہ سونپی جائے گی۔ تیسرا اعلان یہ تھا کہ آئندہ کوئی مشرک حدود حرم میں داخل نہ ہو۔ اسی ضمن میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توضیح بھی پہنچا دی کہ اب سے کوئی شخص سابق مشرکانہ طریق پر عریاں ہو کر طواف کعبہ نہیں کر سکے گا۔ چوتھا اعلان خدا کی طرف سے 4 مہینوں کی حرمت کے ثابت ہونے کا کیا گیا، اور ان مہینوں میں منمانی تبدیلیاں کرنے کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ سلسلہ کلام میں یہ حقیقت پوری طرح کھول کر سنا دی گئی کہ خدا نے اپنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے برپا کیا ہے کہ وہ اس دین حق کے نظام کو زندگی کے تمام گوشوں پر پوری طرح غالب کر دیا، اور یہ کام اسے مشرکین کی ناگواری کے علی الرغم سر انجام دینا ہے۔ بعض لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس معمولیت سے عجیب نکتے پیدا کرتے ہیں، حالانکہ بات صرف اتنی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دائرۂ امارت میں اپنا نائب بنایا تھا، وہاں حضرت علی کو ذاتی نمائندہ، شخصی سیکریٹری یا بطور سفیر خصوصی ایک اہم دینی و سیاسی اعلان کے لیے مامور کیا تھا۔ جن لوگوں کی نظر حکومت کے معاملات پر ہے وہ جانتے ہیں کہ بعض صورتوں میں یہی طریقہ اختیار کرنا پڑتا ہے۔ حکومتوں کے وائسرائے یا گورنر موجود ہوتے ہیں، مگر کسی خصوصی ضرورت کے لیے الگ سے سفیر روانہ کرنا پڑتا ہے یا کرنے پڑتے ہیں۔ ہم اس عظیم الشان اجتماع حج کا تذکرہ انشاءاللہ اگلی قسط میں کریں گے۔ ہمارا یہاں وقت ہو چلا ہے، مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔